بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الذكر اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ کہ وہی ہے جس نے باغ پیدا فرمائے. وہی ہے جس نے وہ اللہ اس نے کیا پیدا فرمائے؟ باغ پیدا فرمائے. اللہ پاک نے سب باغ اپنے حکم سے پیدا فرمائے اور اپنی مرضی سے پیدا فرمائے. جیسے چاہا ویسے پیدا فرمائے. کسی سے مدد نہیں لی بلکہ باغ ہی نہیں ہر شے اللہ نے پیدا فرمائی. ہر شے کیڑی تک ایک ذرے تک 14 طبقہ کائنات میں جتنی بھی 18,000 یا کم و بیش مخلوق ہے اس سب کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. نہ اللہ نے کسی سے مدد لی ہے کسی نبی ولی پیر فقیر فرشتے سے، نہ اللہ پاک نے کسی سے اجازت لی ہے اور نہ کسی سے مشورہ لیا ہے. اللہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے پیدا فرمایا ہے. جیسے چاہا ویسے پیدا فرمایا. تو اللہ پاک فرما رہے کہ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے باغ پیدا فرمائے. یہاں جو باغ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں زمین میں. اور دن قیامت کے بھی اللہ جنتیوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ باغ. بار بار لفظ آ رہے جنات تجری من تحتہم الانہار نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. بار بار قرآن میں لفظ آ رہا ہے. دن قیامت کے اللہ پاک جنتیوں کو بھی جنت میں کیا عطا فرمائے گا؟ جہاں اور بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی وہاں اللہ پاک جنتیوں کو باغوں والی نعمت بھی نصیب فرمائے گا. یہ جو باغ ہے ہمارے یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ شان والے عظیم الشان باغ ہوں گے جنت میں. یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. یہ باغ سوکھ جاتے ہیں لیکن جنت میں جو اللہ پاک باغ عطا فرمائے گا وہ کبھی بھی نہیں سوکھیں گے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے بھی زیادہ وہ ہرے بھرے رہیں گے. اور یہ باغ جو ہیں یہ کبھی پھل لاتے ہیں کبھی نہیں بھی لاتے. کوئی سال بعد لاتا ہے کوئی 6 ماہ بعد لاتا ہے. جنت کے جو باغ ہوں گے وہ ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے. ان میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں آئے گی. یہ باغ جو ہے ان کے پھل جو ہے وہ سیڑھیاں لگا کے توڑنے پڑتے ہیں ڈنڈوں سے توڑنے پڑتے ہیں. لیکن جنت میں جو اللہ پاک جنتیوں کو باغ عطا فرمائیں گے تو ان کے پھل جو ہیں وہ سیڑھیوں سے نہیں توڑنے پڑیں گے بلکہ جنتی بیٹھا ہوگا تختوں پہ تو سامنے درخت ہوگا پھل والا اس کے شاخوں پھل لگے ہوئے ہیں قسم قسم کے. تو دل میں خواہش ہوگی کہ وہ جو فلاں جو ہے نا پھل ہے اس کو کھانا چاہیے. خواہش ہی ہوگی
وہ پھل میں شاخ کے جھک کے جنتی کے منہ کے پاس آ جائے گا. پھل میں سے آواز آئے گی، جنتی اللہ کے مہمان، اللہ کے بندے، ہاں تو خود مجھ کو توڑ کے منہ میں ڈالے گا یا پھر منہ کھول میں خود ٹوٹ کے تیرے منہ میں چلا جاتا ہوں. یہ کیا ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم کی میزبانی ہوگی. آج بھی لوگ میزبانیاں کرتے ہیں بڑی بڑی، جی، لیکن یہ کیا ہوگی؟ غفور الرحیم کی میزبانی. اولئک فی جنات مکرمون. ان لوگوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا. اللہ اکرام فرمائے گا. تو جس کا اللہ اکرام فرمائے، اللہ کا اکرام پھر اللہ کا اکرام ہے نا. اللہ جیسے اکرام کون کر سکتا ہے؟ اخیر کر دے گا اللہ، حد کر دے گا. جنتیوں میں جنتیوں کے اکرام کی. بھائیو وہ جنت کیسے ملے گی؟ اس سے ملے گی، اللہ کی سچی کتاب ہے. اسی لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. اس کو پڑھو، سمجھو، اللہ کو راضی کر کے جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. یہ مقصد ہے اللہ پاک. اس کو پڑھو. تو ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اسی کی جگہ اور بہت سی چیزیں آگے، قصے، کہانیاں، من گھڑت واقعات. جی محفل فلاں، محفل فلاں. پہلی محفلوں میں، جلسوں میں، پیچھے آپ جائیں ذرا 50 سال پہلے قرآن ہوتا تھا. جلسوں میں، محفلوں میں نبی کا فرمان ہوتا تھا. اور اب کیا ہے؟ اب شعر شاعری، شرکیہ، نظمیں، دوڑے ٹپے ٹوٹ کے قصے کہانیاں. مجلس میں یہ آ گیا ہے. قرآن لاؤ، کرو مجلسیں، گھر گھر کرو، کیوں نہیں؟ گلیوں میں مجلسیں کرو، گھر کرو، کرو تو صحیح. یہ قرآن بیان کرو اللہ کا سچا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے کرو مجلسیں. یہ ہے ہی نہیں. شرک بیان ہوتا ہے، بدعت بیان ہوتی ہے، خلاف شرع شعر نظمیں یہ بیان ہو رہی ہے مجلسوں. اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، یاد رکھنا، قرآن کے بغیر. والقرآن حجت لک او علیک. ابن آدم تیرے لیے قرآن حجت ہوگا یا وبال کا ذریعہ ہوگا. جنت میں جائے گا تو اس کی وجہ سے ہی جائے گا، جہنم میں جائے گا تو اس کی وجہ سے جائے گا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا دن قیامت کے، اللہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، شفاعت بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے اللہ کے محبوب. تو میرے بھائی آپ ٹائم ہے، یہ مختصر زندگی ہے، تھوڑی سی، پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں، کتنے سال باقی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ زندگی تھوڑی سی قرآن کے ساتھ گزار دو، قرآن کے ساتھ گزار دو. خلوص سے بیٹھو، ذوق و شوق سے بیٹھو، ذہن دل دماغ کھول کے بیٹھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن محفوظ ہو سکے. شک نہ کرنا کسی قسم کا بھی. اگر میں نے کوئی معنی غلط کیا مفہوم تو میرا بیڑا کر کے، یاد رکھنا. قرآن کا کوئی معنی مفہوم پہ جائے گا کہاں؟ وہ بچ کے جان بوجھ کی ذات قصدن جو قرآن کا معنی مفہوم غلط کرے گا، تشریح بیان کرے گا، تو کہاں بچے گا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں ہوں، کوئی بھی ہے. تو اپنا صاحب آپ ہی ڈالو، یاد رکھنا. یہ بیان ہو رہا ہے، اس کو دل میں اتارو. یہ نہ کہ مولوی صاحب پتہ نہیں، اور مولوی میں تو معنی کیتے ہی نہیں. مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑا معنی کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ ساری غلط ہے. میرے بھائی یہ بات نا ذہن میں ہے. جو بیان کر رہا ہوں الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے اپنے علم اور جو اللہ نے مجھ کو صلاحیت اس کے حساب سے انشاءاللہ میں بیان کر رہا ہوں. 14-15 تفسیریں ہیں، میں کھولتا ہوں الحمدللہ، دیکھتا ہوں، پھر اپنی تسلی کر کے فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کہے سب ساتھ یہ سلسلہ ترتیب دے گی. شام کو بیان کرتا ہوں اور آپ حضرات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں میرا بیان کرنا قبول فرمائے، آپ کو سننا قبول فرمائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. وہی ہے جس نے کیا پیدا کیے باغ. کچھ باغ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معروشات، ان باغوں کو چھپروں میں چڑھایا جاتا ہے. کچھ بیلیں ہوتی ہے نا، انگور کی بیل اوپر چڑھائی جاتی ہے چھپروں میں. اسی طرح توری کی بیل، کریلے کی بیل، کدو کی بیل، یہ چھپروں پہ چڑھائے جائیں تو زیادہ پھل آتا ہے ان کو. ہاں لوگ چڑھاتے ہیں.
میرے بھتیجے نے وہاں ضلع گجرانوالے میں کریلے لگا رکھے ہیں اور اس نے اوپر چڑھا رکھے ہیں بے موسمی. اس کو اتنا اللہ رزق دے رہا، اتنا رزق لاکھوں کے حساب سے، ایک یا دو پیلی میرے خیال ایک ہی پیلی ہے، لاکھوں کے حساب سے کئی 6 7 8 لاکھ روپیہ اللہ اس نے دے دو. کریلے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، اوپر بہت لگ گئے ہیں، توڑے 2 دن بعد پھر لگ گئے پھر لگ گئے. بہت اس کو جی مالا مال اللہ نے کر دیے کریلے. یہ جی پہلے اگر نیچے ہوں ان کو اتنا پھل نہیں لگتا. مطلب آپ ہمارے کچھ باغ تو ایسے ہیں کہ وہ کس پہ چڑھائے جاتے ہیں، چھپروں پہ بیلے وغیرہ ماروشا. تو کچھ باغ ایسے ہیں کہ وہ چھپروں پہ نہیں بیلے چڑھائی جاتی ہیں. کئی بیلے ہوتی ہیں، تربوزے کی بیل ہوتی ہے، تربوز کی، ٹنڈے کی، کھیرا، ککڑی، یہ بیلے جو ہوتی ہیں اوپر چڑھائے ہیں جی، تو ادھر پھل نہیں ان کو لگتا، یہ نیچے ہی پھل لگتا ہے ان کو. تو ایسے باغ بھی ہیں. کچھ باغ ہے ان کی بیلیں شاخیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں چڑھائی جاتی. والنخل، اللہ نے کھجور کو پیدا فرمایا. ہاں مختلف اکلو، ان درختوں کے پھل مختلف ہیں. ان درختوں کے پھل کیا ہے؟ مختلف. ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، ایک ہوا ہے، لیکن درختوں کا پھل کیا ہے؟ مختلف ہے. کلو، امرود، لنگڑا، چونسا، انگور، یہ وہ. یہ پھل کیا ہے؟ یہ سرزمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں. پانی بھی ایک ہی لگتا ہے، ایک ہی زمین ہے، اور ہوا بھی ایک ہی ہے، فضا بھی ایک ہی ہے، لیکن پھل کیا ہے ان کے؟ مختلف ہے. والزیتون، اللہ نے زیتون کو پیدا کیا. یہ زیتون کا ایک درخت ہوتا ہے، بڑا ہی برکت والا درخت ہے. اس کی قرآن میں تعریف آئی ہے، اور اس کا تیل نکلتا ہے اس درخت میں سے، جو کھانے وغیرہ کے ماش کے کام آتا ہے. والرمان، اللہ پاک نے انار کو پیدا فرمایا. متشابہ وغیرہ متشابہ. انار جو ہے یہ ذائقے کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے ملے جلے بھی ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے، اور ملے جلے نہیں بھی ہوتے، علیحدہ علیحدہ بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کلو من ثمری، کھاؤ ان درختوں کے پھلوں سے، اذا اثمرا، جب یہ پھل لائیں، پک جائیں، تو ان درختوں کے پھل کیا کہو تم؟ کھاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دے دو حصہ اللہ پاک کا فصل کی کٹائی کے وقت. ادھر فصل کاٹو، پھل توڑو، سبزی توڑو، تو جو اللہ پاک نے حصہ رکھا ہے، اللہ پاک کا حصہ، وہ کیا کر دو؟ ادا کر دو. غریبوں مسکینوں کا حصہ، اس کو عشر کہتے ہیں عربی میں. جس زمین کو پیسے کے ذریعے شراب کیا جاتا ہے، پانی قیمتاً لگایا جاتا ہے، جیسے ٹیوب لگے ہوئے ہیں، نہریں ہیں کہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اس زمین کی جو فصل ہے اس میں سے 20واں حصہ نکالا جائے گا فصل میں سے. اس زمین کا خرچہ ہوتا ہے پانی وغیرہ کا، یہ کھادیں ڈالتے ہیں، یہ وہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس زمین کی پیداوار میں سے کتنا حصہ لگایا جائے گا؟ 20واں حصہ. جو ایسی زمین ہے، برانی زمین، جہاں وہ بارش وغیرہ سے، چشموں سے وہ شراب ہوتی ہے، مطلب پیسے کے ذریعے پانی نہیں ہے، اور خرچہ اس پہ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے یہ چلے جائیں نا، یہاں پکھر میں، پکھر سائڈ میں یہاں چنے ہوتے ہیں، تو وہ بیج دیتے ہیں، بارش ہوگی اچھے ہو گئے، تو نہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. تو اونچی نیچی وہ زمین ہے، تو وہاں نہر وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ بارش سے سلسلہ چلتا ہے ان کا. اور جس زمین کو شراب کیا جاتا ہے، پیسے سے خرچہ ہے جس پہ، تو اس میں سے 20واں حصہ. اور جس زمین پہ خرچہ نہیں ہے، بارش وغیرہ سے ہی شراب ہو رہی ہے، کوئی چشمے سے، اس زمین میں سے کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ. اس زمین میں سے کتنا حصہ نکالا جائے گا؟ 10واں حصہ. جس زمین پہ خرچ ہوتا ہے اس زمین کی پیداوار میں سے 20واں حصہ، جس میں خرچ نہیں ہوتا اس میں سے کتنا حصہ پیداوار میں سے؟ 10واں حصہ نکالا جائے گا. یہ غریب و مسکین ہو، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یہ عشر کا مصرف ہے. کھیتی تھوڑی ہو، زیادہ فصل تھوڑی ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، غلہ اناج ہو، جو بھی ہو، اس میں سے 20واں حصہ، 10واں حصہ نکالا جائے گا. اور کم ہو یا زیادہ ہو کھیتی، تھوڑی ہو یا تھوڑی ہے کھیتی، اس میں سے بھی 20واں حصہ، 10واں حصہ نکالا جائے گا. زیادہ فصل ہے اس میں سے بھی عشر جو ہے وہ 10واں حصہ، 20واں حصہ نکالا جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں ولا تسرفوا، ان درختوں کے جب پھل پک جائیں، پھل کھاؤ. اللہ پاک کا حصہ ان پھلوں کی کٹائی کے دن کیا کر دو؟ ادا کر دو، لیکن اسراف نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اسراف نہ کرو. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ خرچ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو. ضرورت ہی نہیں ہے،
وہاں خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو، اسراف حرام ہے، یاد رکھنا، منع کیا اللہ پاک نے فضول خرچی۔ تو ہمارے ہو رہی بھائی فضول خرچی، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، خاص کر شادیوں میں، خوشیوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ اللہ یہ مہندیاں وغیرہ یہ کہاں اسلام میں، کتنا خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ۔ پھر باراتوں میں آتش بازی، ڈھول ہے جی، اب ڈھول بجانے لگ گئے۔ میں ایک رشتے دار کی شادی میں گیا، ہاں جی مولوی صاحب نے کہا پڑھانا تم نے، چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو جب بارات آئی ڈھول لگے بارات پیچھے، جی میں نے کہا بھائی یہ کی یہ بھی ہے جی مولوی صاحب یہ بھی ہے۔ میں کہا ہوں پھر ویخ لو پھر، میں کہا ہوں ڈھول نو رکھ یا مینو رکھ، انہیں نے کہا میں ڈھول نو رکھنا، تو انہیں میں چل جا پھر موج کر، بہ چکیا میں آ گیا، میں ڈھول نو رکھنا میں تمہیں نہیں رکھنا، میں تینوں نہیں رکھنا، جا پھر موج کر، میں بہ چکیا اپنا۔ الحب للہ والبغض للہ، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی پانڈ، براسی، باجے والے، یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے اور کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے بتلایا، میرے کو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب قرآن کے حافظ کو پیسے دینے چاہیے؟ اس نے کہا نہیں دینے نہیں چاہیے، بھنڈوں کو دینے چاہیے، مراسیوں کو دو پیسے، باجے والوں کو دو، قرآن کے حافظ کو پیسے نہ دو۔ یہ مسئلہ پوچھ رہے، ادھر ایسے بغیر مسئلے کے دیے جا رہے ہیں لوگ۔ شادیوں میں کیا فضول خرچی ہو رہی ہے، غمیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تعزیت ہے، آدمی مر گیا، فوت ہو گیا، جی دوسرے تیسرے دن کیا آ گئے، پھلیاں مکھانے آ گئے، تعزیت، افسوس، کیلے آ گئے، سیب آ گئے، ہاں جی مرغے آ گئے، کھانا آ گیا، ہاں جی مولوی نظمیں پڑھنے لگ گیا، وہ بھی شرکیہ، لوگ ویلے کرا رہے ہیں، ہاں جی مولوی 4-5 ہزار روپیہ بن گیا، پیسے لے گیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہور مار، وہ دعا کرے گا کہ اور مار، تگڑا مار، پیسے زیادہ پیسے آئے، تو یہی دعا کرے گا۔ اب یہ جو ہے عید میلاد، جھنڈے جھنڈیاں لائٹیں، یہ کہاں ہیں قرآن میں، حدیث میں کہاں ہیں؟ یہ کوئی حکم نہیں ان کا۔ ائمہ اربعہ 4 امام ہیں دنیا سے، پوری دنیا کے اندر ائمہ اربعہ ان کو کہتے ہیں، کہ فقہ کتابیں لکھی انہوں نے اور مقبول ہے، یہ ساری دنیا جو ہے یہ 4 اماموں کے پیچھے ہے، ان کی کتابوں میں کوئی ہے نہیں چیز۔ اور پھر بزرگان دین ہمارے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جی اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے 90,000 کافروں کو کلمہ پڑھایا نبی کا۔ اٹھاؤ کتابیں ان کی، انہوں نے یہ دین سمجھا، ان چیزوں ان کو کوئی پتہ لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین ہے ان کی کتاب، دیکھو جو کتابیں ان کی، اشارتاً بھی یہ چیزیں نہیں ہیں ان میں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب ہے ان کی کتاب، بڑی مشہور و معروف، اٹھاؤ یہ چیزیں ہے ہی نہ، کل ہے، نہ تیجے ہیں، نہ ساتے ہیں، نہ نویں ہیں، نہ 40ویں، نہ عید میلاد ہے، نہ چندے چندیاں، نہ یہ بتیاں ہے ہی نہیں، کچھ نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں پھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچو، دماغ سے غور کرو۔ چلو قرآن میں تو ہے ہی نہیں چیزیں، حدیث میں بھی ہے ہی نہیں ہے، ائمہ کرام ہیں، انہوں نے مسئلہ باریک مسئلے کو چھوڑے ہی نہیں، معمولی مسئلہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ائمہ اربعہ فقہاء کرام، یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان کو بھی چھوڑو۔ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، اس کی کتابیں دیکھو، تعلیم دیکھو، یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے چیزیں؟ یہ اسراف ہی اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے بھئی یہ جھنڈے جھنڈیاں تم لگاتے ہو، عید میلاد سے ثبوت تو دو، کوئی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہ ہے جی ہے دلیل، کیا دلیل ہے؟ اگر جی لوگ 14 اگست کو جھنڈے چنڈیاں نہیں لگاتے ہیں، تو ہم بھی نبی کی پیدائش والے دن جھنڈے چنڈیاں لگاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے 14 اگست کی، یہ تو دلیل ہے۔ 14 اگست کو دین ہے، قرآن دین ہے، نبی کا، اس میں سے دلیل دو۔ زندہ صحابی کا قول پیش کرو، تابعی تبع تابعی امام، یہ ہاں چنڈے 14 اگست کو لگاتے ہیں لوگ خوشی میں، تو ہم نے نبی کی پیدائش والے دن جھنڈے سے نہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے کوئی؟ پھر لائٹیں کیوں لگاتے ہو، اس کی دلیل یہ بھی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جب لوگ ہی لائٹیں لگاتے، تو ہم بھی نبی کی خوشی میں لائٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہاں سے دو دلیل، قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ کرام نے کام کیے ہوں، تابعین تبع تابعین،
ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، انہوں نے کام کیا، وہاں سے لاؤ نا دلیل۔ ایسے 14 اگست بیٹی کو دلیل ہے، 14 اگست اور بیٹے بیٹا پیدا ہوتا ہے لوگ لیٹر میں کھمپی لگاتے ہیں، یہ تو کوئی دلیلیں نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ سب اسراف ہے بھائیو، بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، جو اسراف نہیں کرتے ان کو پسند فرماتے، جو اسراف کرتے ہیں فضول پیسے اڑاتے ہیں، بلا وجہ بلا ضرور خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ نے مویشیوں میں سے ایسے مویشی جانور بھی پیدا کیے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر اب تو گاڑیاں وغیرہ آ گئی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا ہی کرم ہے جی، گاڑیاں اللہ نے دماغ دیا، ذہن دیا، اللہ پاک نے لوہا پیدا کیا، ان جانوروں کی گاڑیاں آ گئی ہیں، ٹرینیں آ گئی ہیں، جہاز آ گئے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر اونٹ وزن اٹھاتے تھے، گھوڑے، کھچر، گدھے، بیل، ان لوگوں پہ لوگ وزن رکھتے تھے، یہ وزن اٹھاتے تھے، یہ جانور۔ کچھ ایسے جانور بھی جو کیا کرتے ہیں، ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ فرشا، کچھ کیا ہے، فرش کے ساتھ، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پست قد ہے، ایسے جانور بھی ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، دمبا، دمبی، چھترا چھتری، یہ پست قد کے جانور ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کچھ جانور ایسے جن کو تم زمین پہ لٹا کے پست کر کے ذبح کرتے ہو، اور پھر کچھ ایسے جانور جن کے خون سے، کھال سے تم کیا قالین بنا کے زمین پہ بچھاتے ہو، ایسے جانور پیدا کیا۔ اللہ فرمائے کلو مما رزقکم اللہ، او لوگوں کھاؤ ان چیزوں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، غلہ، اناج، سبزی، فروٹ، دودھ، جانوروں کا گوشت، یہ کس نے رزق دیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کلو مما رزقکم اللہ، یہ جو چیزیں ہیں نا تمہارے پاس، کھائیے، رزق تم کو اللہ نے دیا، یہ کسی نبی نے، پیر، فقیر، کلیوں والی سرکار نے رزق دیا، یہ کس کی عطا ہے رزق؟ یہ غلہ، اناج، سبزیاں، فروٹ، قسم قسم کے سبزیاں، اور دودھ پیتے ہو، مکھن کھاتے ہو، جو بھی رزق ہے، یہ رزق تم کو کس نے دیا ہے؟ یہ رزق تم کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، تیرا کھاوا، تیرے ہی گیت گاوا یا رسول اللہ کہہ رہے، سارے عام کہہ رہے، مسجدوں میں کہہ رہے، بازاروں میں کہہ رہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا رزق ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو رسول کے ہی کھا رہے ہیں، رسول کے ہی گیت گانے، نہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، کھا پی کے حرام کر رہے ہیں، نہ اللہ کا کھا رہے ہیں، نہ اللہ کے گیت گا رہے ہیں۔ ہم نے کھا بھی رسول کا رہے اور گیت بھی ہم نے رسول کے گا رہے، حالانکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کے گیت گا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہر چیز، نبی، ولی، یہ سب اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ مرم آ جاتا تھا، قیام، لمبے رکوع سجدوں کی وجہ پاؤں سوج جاتے تھے، یہ کس کی تعریف کرتے تھے؟ اللہ کے نبی۔ رات کو عائشہ نے کی، اللہ کے محبوب لما تصنع ھذا، یہ اتنے لمبے لمبے رکوع، نماز، سجدے یہ کیوں کرتے ہیں آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، کیا وہ اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اتنی لمبی نمازیں سجدے کر کے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے ہی کھا رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، یار یہ کوئی کیا کرتے ہو؟ تو کوئی دلیل تو دو نا، قرآن سے دلیل دو، وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرو کہ اللہ پاک کا فرمان ہو کہ تم جو بھی کھا رہے ہو میرے رسول کا کھا رہے ہو، میرا نہیں کھا رہے۔ وہ قرآن کی آیت تو دو نا، ایک آیت پیش کر دو، یا ایک حدیث پیش کر دو، اللہ کے رسول کا فرمان ہو کہ تم جو بھی کھا رہے ہو میرے ہی کھا رہے ہو، اللہ کا نہیں کھا رہے۔ ایک حدیث پیش کرنے کے نہیں جی، کھا تو ہم اللہ ہی کی رہے ہیں، ہاں ہم رسول کے صدقے سے کھا رہے ہیں، صدقے سے۔ لیکن جب شعر پڑھتے صدقے کا نام آتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں رسول کے صدقے سے کھا رہے ہیں،
یہ تو نہیں، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت، توجہ کرنا، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں. یار یہاں کہاں ہے صدقے؟ صدقے نام ہے یہاں کہ صدقے دکھا رہے ہیں؟ میں نے کہا چل یہ صدقے ہی صحیح، ایک قرآن کی آیت دکھا دو، اللہ پاک کا فرمان ہو کہ تم جو بھی کھا رہے ہو میرے نبی کے صدقے سے ہی کھا رہے ہو. ایک قرآن کی آیت 6666 ہے قرآن، صرف ایک آیت یہ دکھا دو. ایک نبی کے لاکھوں فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی، ایک حدیث کمزور سے کمزور حدیث دکھا دو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو کہ تم جو بھی کھا رہے ہو میرے صدقے سے کھا رہے ہو. یہ بھی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ بتلاؤ جو لوگ رسول کا صدقے ہی پیش نہیں کرتے ان کو کون کھلا رہا ہے؟ تم تو بالفرض مان لو رسول کے صدقے سے کھا رہے ہو، کہتے نہیں ہیں، شعر اور پڑھتے ہیں تشریحیں. ہاں جو لوگ رسول کا صدقہ پیش نہیں کرتے، صدقے کے قائل نہیں ہیں، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ بولو جواب دو. ہاں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. یہ جو رسول کو بھی نہیں مانتے ان کو کون کھلا رہا ہے؟ وہ کھا نہیں رہے. جو رسول کو بھی نہیں مانتے وہ بھوکے ہیں. وہ جو رب کو بھی نہیں مانتے ان کو کون کھلا رہا ہے؟ وہ بھوکے جو رب کو بھی نہیں مانتے. یہ کتنی آبادی پٹی صاحب کتنی آبادی کافر نہیں ہونا؟ پٹی صاحب کو پتا ہے ہاں جی کتنے ارب کافر ہیں؟ 8.5 ارب آبادی ہے دنیا کی. ہاں جی جس میں سے تقریباً 2.5 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے. اور اس میں سے بھی میں نے تو یہاں پر پتا نہیں کون مسلمان ہے اس میں کون کافر اس میں سے ریکویسٹ کی تھی یہاں پر وہ جو جماعت اسلامی کی آئی تھی جماعت، اس میں کچھ مشرک بیٹھے ہوئے ہیں جو صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں. کچھ جو ہیں وہ خدا کو نہ ماننے والے موجود ہیں اور کچھ مسلمان. مطلب یہ ہے میں مسلمانوں میں سے بھی if you don't mind please مسلمانوں میں سے بھی مشرک نکالے جا رہے ہیں. ہاں جی ہاں ہے مسلمان وبا. یہ علماء دین کا کام ہے ہمارا. ہاں جی شرک کر رہے ہیں جو اب یہ کہ یہی کہہ رہے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. یہ کیا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک کی کھا کس کا رہے ہیں ہم؟ اللہ کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں. شرکی اور یہ شرکی جملہ ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کر دینا، یہ صفتیں اللہ کی رزق کھلانا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کھلا رہا ہے، یہ شرک ہے اور کیا ہے؟ یہ تو کافر ہیں کہ کافروں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو ان کو اللہ کھلا رہا ہے اور ہم سے اچھا دے رہا ہے. جو ہم مسلمان ہیں ان میں سے بھی کئی جی مشرک ہیں، زیادہ مشرک ہے بلکہ ماننے والے کم ہیں. تو سب کو ایک کون کھلا رہا ہے؟ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، دوستوں کو جو مانے اس کو بھی جو نہ مانے. اللہ رب العالمین ہے وہ سب کو کھلا رہا ہے. یہ چرندے پرندے درندے کیڑے مکوڑے یہ کس کا صدقہ پاتے ہیں؟ کس کا وسیلہ پاتے ہیں؟ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے. یہ وسیلہ صدقہ یہ بھی نہیں، آگے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا کرو؟ کھاؤ اس چیز سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے. یہ رزق کس نے دیا تم کو؟ یہ کہا یہاں ہے رسول. اگر ہوتا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں تو پھر رسول کا نام ہوتا. تم رسول کا رزق کھا رہے، فلاں نبی کا رزق کھا رہے. صدقہ بھی نہیں یہاں تو فعل بھی نہیں واسطہ بھی نہیں ہے. کس کا رزق کھا رہے ہو؟ کون کھلا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں، یعنی وہ کام نہ کرو جن کے کرنے شیطان خوش ہوتا ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، بے شک وہ کیا ہے تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اس کی تشریح پیچھے ہو گئی ہے. 8 ازواج، 8 قسم کے جانور اللہ نے پیدا فرمائے. کتنی قسم کے؟ 8 قسم کے جانور اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. اب توجہ کرنا ہے کو مشکل ہے پھر سمجھائیں گی. من الضأن 2، 2 جانور بھیڑ سے، نر مادہ چھترا چھتری. 2 جانور کس سے؟ بھیڑ سے، ایک چھترا ایک چھتری. تو ومن الماعز 2، اور 2 بکری سے، نر مادہ بکرا. یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ 4 ہو گئے، 2 نر ہو گئے، 2 ہو گئے مادہ. ان میں چھترا بکرا نر، چھتری اور بکری یہ مادہ 4 ہو گئے. 2 مادہ اور 2 نر. اللہ پاک فرما رہے
قل الذکرین، یہ جو تھے نا مکے کے مجھے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جانور جو صاحبہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام یہ جانور تھے، یہ انہوں نے بتوں کے نام چھوڑے ہوئے تھے، نہ ان کا دودھ نکالتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے ذبح کر کے، اور نہ سواری کرتے تھے، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے۔ اور جو ان کے مادائیں ہوتی تھیں ان میں تھے، تو ان کے پیٹوں میں سے جو بچے نکلتے تھے، وہ کل آپ نے پڑھا ہے، اگر زندہ بچہ نکلتا تھا تو اس کو کیا کر مرد کھاتے تھے، عورتوں پہ نہیں کھاتے، کہتے عورتوں پہ حرام ہے۔ اگر مردہ بچہ ان کے پیٹوں سے نکلتا تھا پھر کہتے سب کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی اور مرد، اور یہ کہتے تھے یہ ہم کو اللہ کا حکم ہے، یہ بھی کہتے تھے۔ تو وہ اللہ بھائی یہاں مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ 2 بھیڑ سے نر مادہ اور 2 کس سے بکری سے نر مادہ، 2 نر اور 2 مادائیں۔ کل الذکرین، محبوب فرما دو الذکرین، کیا 2 نروں کو، یعنی بکرے کو اور چھترے کو، 2 نروں کو حرم، اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ جو تم نے حرام کیے ہیں پیچھے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام وغیرہ، تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ 2 نر اللہ پاک نے 8 جانور پیدا فرمائے ہیں، ہاں جی، 2 بکری میں سے اور 2 اس میں سے بھیڑ میں سے، ہاں جی، 2 نر اور 2 مادہ۔ یہ 2 نر جو ہیں بکرا اور چھترا، کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ اب الانثیین، یا 2 جو مادائیں ہیں بکری چھتری، ان کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ بتلاؤ۔ فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہے اس پہ رحم 2 ماداؤں کا، یا جو ان 2 ماداؤں کے پیٹوں میں کوئی جانور ہے، چھتری کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا نبئونی بعلم، بتلاؤ مجھ کو علم کے ساتھ بتلاؤ، یہ 2 نر اللہ نے حرام کیے یا 2 مادائیں حرام کی، یا 2 ماداؤں کے پیٹوں میں جو ہے بچہ بچی زندہ مردہ، جیسے تم کہتے ہو زندہ نکلا ہے سب کھائیں گے، مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، مردہ ہو تو سب کھائیں گے۔ یہ 2 نر اللہ نے حرام کیے یا 2 مادائیں حرام کی ہیں، یا 2 ماداؤں کے پیٹوں میں جو بچہ بچی ہے ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو نبئونی بعلم، بتلاؤ مجھ کو کس کے ساتھ؟ علمی دلیل دو، گپوٹیشن نہیں ہونا چاہیے، دلیل سے۔ کیا کسی فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے جانور حرام کیے ہیں، یا نبی کے ذریعے حرام کیے ہیں، یا کسی کتاب کے ذریعے حرام کیے؟ دلیل سے بتلاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو کہ جانور حرام ہے، تمہارا دعویٰ ہے، دلیل دو ان کی کہ اللہ پاک نے کسی نبی کے ذریعے حرام کیے جانور یہ، یا کسی فرشتے کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے۔ اگر کوئی ثابت کر دو کوئی دل سے تو تم سچے ہو، ورنہ تم جھوٹے ہو بھائی، مانو جھوٹے ہی تھے، ان کی بات دلیل ہے ہی نہیں تھی، اپنے پاس ہی باتیں بنائی ہوئی۔ آگے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے 2، اور گائے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے سے 2۔ اونٹ سے کیا؟ اونٹ اور اونٹنی، اور گائے سے گائے اور بیل، 4، یہ 8 پورے ہو گئے۔ ہاں جی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ 2 اونٹ سے گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 کس سے؟ گائے سے، بیل اور گائے، یہ 4 ہو گئے۔ 2 ان میں نر ہو گئے، 2 مادائیں ہو گئی ان کے اندر، یعنی اونٹ اور بیل، گائے اور اونٹنی۔ تو میں کل الذکرین، ان 4 جانوروں میں جو 2 نر ہیں، اونٹ اور بیل، کیا حرم، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ ام الانثیین، یا جو 2 مادائیں ہیں گائے اور اونٹ، ان کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہے اس پہ رحم 2 ماداؤں کا، اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں جو بچہ بچی ہے، ان بچوں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت جب تم کو اللہ نے ان کی وصیت کی ہے، جب ان کو حرام کیا اللہ پاک نے ان جانوروں کو، اور اس وقت موجود تھے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام کنتم فمن اظلم ممن افتری علی اللہ، بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تم کہ صاحبہ وسیلہ بحیرہ عام جانور جو ہے یہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، ان کے پیٹ، ان کی میں سے جو مادائیں ہیں، ان کی ماداؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں زندہ، اس کو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں، مردہ ہے تو سب کھائیں گے۔ یہ جو تم نے خود ہی جانور یہ حرام کیے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ پہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تم کو کہ اللہ پہ تم جھوٹ، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا لیُضِلَّ، اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہی، اس لیے جھوٹ باندھتا ہے کوئی
تاکہ وہ غیر علم کے لوگوں کو کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ اب بھی لوگ ایسے مولوی ہیں، نہ قرآن نہ نبی کا فرمان، جھوٹے قصے کہانیاں من گھڑت واقعات اس قسم کے سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں کا ایمان بھی تباہ کر رہے ہیں، پیسے بھی لے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی مولوی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں دے دیتا ظالم قوم کو۔ جو ظالم قوم ہے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اور دن قیامت کے ان کو جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کے راستے پہ ہی چلیں گے دن قیامت کی۔ اللہ عمل کی توفیق نہیں بس۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات معروشات، جنہیں چڑھایا جاتا ہے چھپروں پہ، وغیرہ معروشات جنہیں چھپروں پہ نہیں بھی چڑھایا جاتا، والنخل، کھجور کو پیدا کیے، والزرع، کھیتی کو پیدا کیے، مختلف درختوں کے پھل جو ہیں وہ مختلف ہیں، والزیتون، زیتون کو پیدا کیا، والرمان، اور نار کو پیدا کیا، متشابہ ہم وغیرہ متشابہ، جو جسامت کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے، رنگت کے، جسامت کے لحاظ سے ملے جلے بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ملے جلے ہوتے۔ کلو من، کھاؤ ان کے پھلوں سے، ان درختوں کے پھلوں، اذا اسم، جب یہ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصاد، ادا کر دو اس کا حصہ، یعنی اللہ کا حصہ، یوم حصادی، جس دن اس کو کاٹو، فصل کو کاٹو، سبزی پھل توڑو، اسی دن کیا کر دو، اللہ پاک کا حصہ جو غریب و مسکینوں کا عشر ہے اس کو کیا کر دو، ادا کر دو۔ سورہ قلم میں واقع آتا ہے 29ویں پارے میں کہ یمن کے اندر ایک شخص تھا، نیک آدمی تھا، اس کا باغ تھا ایک، وہ اپنے باغ میں جو غریبوں مسکینوں کو بہت دیتا تھا۔ اس قسم کا باغ تھا، بس یہ نہیں ذکر کیا قرآن میں وہ کس قسم کا باغ تھا کوئی غریبوں مسکینوں کا، اس میں سے بڑا ہی حصہ نکالتا تھا۔ وہ مر گیا، اب بعد میں اس کے بیٹے آ گئے، تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ کے تھوڑے بچے تھے، خرچہ اب ہمارے بچے زیادہ ہے، ہمارا خرچہ زیادہ، اب غریبوں مسکینوں کو دے دیا نا، ہم کیا کھائیں گے، ہمارے لیے کیا بچے گا۔ اس لیے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح غریبوں مسکینوں کو اطلاع دیے بغیر ہی یہ باغ کا سارا پھل توڑ کے اپنے گھر لے آئیں گے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، ان کو اطلاع بھی نہیں دینی اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا اس پہ تو صبح پھر وہ چلے باغ کا پھل توڑنے کے لیے۔ یہ سورہ قلم میں واقع آتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ہی باغ پہ رات کو آگ بھیجی، آگ جس نے جلا کے باغ سارا راکھ کر دیا۔ جب باغ کے پاس آئے تو باغ کہاں تھا، ہے ہی نہیں تھا، جلا دیا اللہ پاک۔ کہنے لگے انا لزالون، وہ کسی رستہ بھول گئے تھے تو کسی اور پاس سے آ گئے تھے، ہے ہی نہیں تھا، باغ ہی نہیں، رستے ہی بھول گئے۔ کہنے لگے اور نہیں، بل نحن محرومون، تمہاری قسمت ہی پھٹ گئی، تمہارا باغ مل گیا ہے، تم نے منصوبہ بنایا تھا نا غریبوں مسکینوں کو لا دیا جائے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گیا، اللہ پاک نے تمہارا باغ ہی جلا دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو اور باغ عطا کر دیا تھا۔ توبہ استغفار کی برکت سے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ 1 روپے کے بدلے 10 روپے، 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ کس کو کیا ہے 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپیوں کا ثواب عطا کر دے، نیت پہ منحصر ہے۔ تو فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے اسراف کرنے والوں کو۔ ومن الانعام، اور مویشی میں کچھ ایسے مویشی حمولتاً جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ فرشا، اور کچھ پست قد ہیں جو زمین کے ساتھ ہیں لگے ہوئے، کلو کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے۔ یہ رزق کس نے دیا ہے؟ یہ کسی رسول نے، کسی نبی نے، کسی فرشتے نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی۔ سبزیاں کون پیدا کرتا ہے؟ گندم کون پیدا کرتا ہے؟ غلہ کون پیدا کرتا ہے؟ دودھ کون دیتا ہے؟ اور فروٹ کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دیتا ہے؟ اللہ، ہر چیز یہ اللہ پاک کی عطا ہے بھائی۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، دماغ، بیوی بچے، کاروبار، یہ کس کی عطا ہے؟ یا ذہن میں نشین کر لیں، اللہ کے علاوہ کسی نے ایک وجود کا بال بھی نہیں دیا۔ ایک وجود کا بال بھی کس کی عطا ہے؟ یہ میرے اللہ کی عطا ہے بھائیو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ جو بھی نعمت ہے، جس قسم کی بھی نعمت ہے، یہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عقیدے بنا لو اب قرآن کے مطابق۔ اگر اب نہ بنے پھر یہ بننے ہی نہیں آتے۔
اب بنا لو جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، بس اس پہ پکی ہو جاؤ. بس ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے پیر مولوی غلط جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کی ایک قرآن کی ایک آیت بھی کیا ہے؟ سچی ہے. ایت ساری ایتیں، سارا قرآن، اس میں شک بھی نہیں ہے، اس میں شک بھی اتنا سچا ہے، شک کرنے سے آدمی سے مارا جاتا ہے. پر اس کو پسند کر لو، قبول کر لو، دل میں اتار لو، ہاں یقین آ جائے، اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا. ولا تتبعوا خطوات شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ لکم عدو، تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا بہت بڑا واضح دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم جانور اللہ نے بنائے. من الضأن اس نے 2 بھیڑ سے، ومن الماعز اس نے 2 بکری سے، قل الذکرین کیا 2 نروں کو حرام کیا اللہ نے، ام الانثیین کیا 2 ماداؤں کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ یا جو مشتمل ہے اس پہ رحم 2 ماداؤں کا، یعنی 2 ماداؤں کے پیٹ میں ہے کچھ، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، محبوب ہاں ان کہو کہ بتلاؤ مجھ کو علم، علمی دلیل ہو، ٹکسلے نہیں ہونے چاہیے، ٹکسلے ہاں گپوٹیشن فضول نہیں، علم. کسی نبی کے ذریعے اللہ نے حرام کیے، فرشتے کے ذریعے، کتاب دلیل لاؤ. اگر تم سچے اپنے دعوے میں یہ تو لے آئے تو سچے جو نہ لے آئے تو جھوٹے ہی جھوٹے، دلیل ہے ہی جھوٹے ہی دیں گے، بس کہاں دلیل تھی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور 2 جانور، ہاں جی اونٹ سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے سے 2، اونٹ اونٹنی گائے بیل 4. قُلْ آذَكَرَيْنِ کیا ان جانوروں میں سے جو 2 نر ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، اونٹ کو بیل کو، ام الانثیین یا جو مادائیں ہیں 2 اونٹنی گائے ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، ام مشتمل علیہ حرام سے یا جو 2 مادائیں ہیں یا جو مشتمل ہے اس پہ رحم 2 ماداؤں کا، ان میں جو 2 مادائیں ہیں ان کے پیٹ میں جو اس کو اللہ نے حرام کیا. فرمایا ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت تھے جب کہ وصیت کی تم کو اللہ نے ان کی، تم جو کہتے ہیں یہ ہم کو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حرام کیے ہیں، جب تم کو اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا اس میں موجود تھے تم، اور تم نے کانوں سے سنا ہی اللہ پاک کا کلام سنا ہے. فمن اظلم فرمایا کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے تم جھوٹ مارے ہو، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کو ہے ہی نہیں. اور وہ جھوٹ اس لیے باندھتا ہے لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم کو. جزاکم اللہ اللہ جزا دیا. لا بھائی پکڑ نیم صاحب میں ڈیوٹی کرتا سی انہوں نے میرے پیسے کو پچھلے مہینے دی، اگر میں نے فارغ کرتا میری کو غلطی ہے کو بات نہیں کو بات نہیں لے جاؤ اس کو فارغ کرتا پورے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے کسی اللہ نے مانتے تو مانتا ہوں مانتے